بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرمائے۔ دراصل یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کے ایک سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی، اور جب حضرت بی بی ہاجرہ امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوؤں اور تقاضوں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں بھرا بھرپور اظہار فرمایا، لیکن پیدائش کے فوراً بعد ہی انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بحکم الہی نومولود لخت جگر اور فرما بردار بی بی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے جہاں میلوں تک نہ پانی تھا، نہ چرند پرند، نہ آدم زاد، بے آب و گیا ویرانے اور وادی فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہے۔ جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس کی شدت سے بے حال۔ ماں کو فکر اپنی تو اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ماں کی ممتا کی تڑپ ایک فطری عمل تھا، لیکن اس لکودک صحرا میں پانی کہاں۔ جو لخت جگر کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری اور بڑھتی گئی۔ اسی حالت اور اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر گئیں، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اور وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہو۔ آب زمزم غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بھی بنا۔ حضرت بی بی ہاجرہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہتی رہیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہونے لگے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کے پیکر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک اور خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے اور فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجیے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ہوئی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما اور سر میں تیل لگایا، خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے اور پھر بیٹے کو ساتھ لے کے مکے سے باہر منا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت، اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور
پر منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا۔ اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبی کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا کہ یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی کچھ ہی دور آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ شیطان جمرہ وسطی کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ کنکریاں ماری تو پھر وہ زمین میں دھنسا، لیکن ابھی کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اسے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بہت پریشان تھا۔ تینوں مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں گے۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا کہ وہ یہ سب اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل بھی قربان۔ شیطان یہاں سے مایوس و نامراد ہو کر واپس منا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا ہوا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر القول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکہ سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادات و اطاعت و تسلیم و رضا، صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ اپنے لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں سے پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک خوبصورت مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام 15 برس کے ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ وفات پا گئی۔ والدہ کی جدائی کا آپ کو بہت صدمہ تھا۔ اب آپ اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے ساتھ ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے کے شہر کے لوگوں کو آپ کی جدائی گوارا نہ تھی، لہذا قبیلے والوں نے آپ کا نکاح امالی قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت
حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے اور ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر واپس چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کیا، پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کروا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور انہیں دیوار پر چنتے جاتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا ہے اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہرا، طور زیتا، طور لبنان، طور سینا اور طور جوتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے جو جنت کا یاقوت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیے اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرما دیا۔ پھر آپ خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں اور قوم جرم، قوم عمالی اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ کے ہاں 12 لڑکے ہوئے، سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کی۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا ایک وحشی جانور تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔